حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اس حصے کو، اس کلام کو یاد کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میری قوم کو بھی دین اسلام قبول کرنے کا شوق ہوا، تو ہماری قوم کے چند افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور وہاں جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو نماز فرض ہو چکی تھی۔ پوچھنے لگے کہ کیا تم میں کوئی حافظ قرآن بھی ہے یا قرآن کا کچھ حصہ کسی کو یاد ہے؟ تو حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں اپنی پوری قوم کے اندر سب سے کمزور اور سب سے چھوٹا تھا۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ جاؤ اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرو۔ فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے ساتھ واپس آیا، مجھے کیا معلوم تھا، میں کھیلتا کودتا ایک آوارہ سا بچہ، قرآن کو حفظ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب مجھے قوم کا امام بنایا گیا میں نماز پڑھا رہا تھا، ایک مرتبہ ایک شخص گزرا، کہتے ہیں میں نے نیچے جو سلوار پہنی ہوئی تھی وہ پھٹی ہوئی تھی اور میری شرمگاہ ظاہر ہو رہی تھی۔ یاد رکھیے اس وقت تک یہ مسئلہ ابھی تک ان پر ظاہر نہیں ہوا تھا کہ اگر شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ یہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تو اس شخص نے میری قوم والوں سے کہا خدا کے بندو، تمہارا امام ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تمہیں اتنی حیا نہیں آتی کہ اسے اچھے کپڑے ہی دلا دو؟ جاؤ اپنے امام کے لیے کوئی خوبصورت کپڑے خریدو، وہ تمہارا امام ہے، وہ تمہاری قوم کا اس وقت سردار بنا ہوا ہے، اللہ نے اس کے سر کے اوپر امامت کا تاج رکھا ہوا ہے، جاؤ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، تم اس کا احترام کرو گے اللہ تمہارا احترام کریں گے۔ اور سچی بات ہے جو قوم اپنے اماموں کا احترام کیا کرتی ہے، جو لوگ اپنے قراء کی عزت اور احترام کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں کے اندر قرآن کے فیض کو جاری فرمایا کرتے ہیں۔